قرآن و سنت میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ذوالحج کے مہینے میں مسلمانوں کے لیے 10 ایسے خصوصی احکام ہیں جو دوسرے مہینوں میں نہیں۔ نمبر 1، حج وہ صرف ذوالحج کے مہینے میں ادا کیا جاتا ہے، حالانکہ بیت اللہ باقی مہینوں میں بھی موجود ہے، منی، عرفات اور مزدلفہ۔ اب اگر کوئی جائے اور عرفات کے میدان میں جا کے ٹھہرے تو چاہے 2 دن نہیں مہینہ ٹھہرے رہے تو اس کا حج نہیں ہوگا جب تک کہ وہ 9ویں عرفہ 9ویں ذوالحجہ کے دن جا کے میدان عرفات میں پڑاؤ نہیں کرے گا۔ اور حج ایسی اہم عبادت ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حج مبرور اور مقبول کا ثواب اللہ کی بارگاہ میں صرف جنت ہے، اور جو حاجی حج کر کے اپنے گھر کی طرف واپس آتا ہے تو آپ نے فرمایا یوں ہے، رجع کیوم ولدتہ امہ، وہ ایسے آیا جیسے آج ہی اس کی ماں نے اسے جنم دیا، یعنی گناہوں سے بالکل پاک صاف۔ دوسرا حکم وہ قربانی، صاحب استطاعت مسلمانوں پر قربانی سال میں صرف ذوالحج کے مہینے میں واجب ہوتی ہے، اور صرف 3 دن قربانی کو کیا جا سکتا ہے، ذوالحج کی 10ویں، 11ویں اور 12ویں تاریخ۔ اس کے علاوہ سال کے کسی دن میں قربانی والی عبادت کو نہیں ادا کیا جا سکتا۔ اور کیسا افضل عمل ہے کہ قربانی کے جانور کے خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے اور قربانی کرنے والوں کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ تیسرا حکم عید الاضحیٰ، یعنی قربانی کی عید کی نماز، خوشی اور اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کی دعوت وہ صرف اسی مہینے میں ہوتی۔ اب عید کی 2 رکعتیں اور مسلمانوں کے لیے قربانی کے گوشت کی اللہ کی طرف سے میزبانی۔ پہلی امتیں بھی قربانی کرتی تھی، لیکن انہیں ان کی قربانی کا گوشت یا چیز کی کھانے کی اجازت نہیں تھی۔ آسمان سے آگ اترتی تھی، قربانی کے گوشت کو یا جو چیز پیش کی ہوتی اسے کھا لیتی تھی۔ یہ اس امت پر انعام ہے کہ یہ جانور قربان بھی کرتے اور اس کے گوشت بھی اللہ کی طرف سے ان بندوں کے لیے میزبانی۔ تو قربانی صرف ذوالحج میں ہو سکتی۔ نمبر 4، تکبیرات تشریق۔ اس مہینے کے 5 دنوں میں فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ تکبیر تشریق، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اس کا پڑھنا ہر مرد کے اوپر، ہر عورت کے اوپر واجب ہے۔ 9ویں ذوالحج کی فجر سے شروع ہوتی ہیں اور 13ویں ذوالحج کی عصر پر ان تکبیرات تشریق کا اختتام ہوتا ہے۔ نمبر 5، 10 ذی الحجہ کے روزے، یعنی یہ جو 10 دن ذوالحجہ کے ابتدائی ہیں ان کے روزوں کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہتمام کیا کرتے تھے۔ 10ویں ذوالحج کو چھوڑ کر پہلے 9 دنوں کے روزے، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کے ہر دن کا روزہ اللہ کی بارگاہ میں 1 سال کے برابر روزوں کا ثواب رکھتا ہے، اور ہر دن کی رات کا قیام وہ لیلۃ القدر کے برابر ہے۔ نمبر 6، بالخصوص یوم عرفہ کا روزہ، یعنی اس مہینے کی 9ویں تاریخ، جسے 9ویں ذوالحجہ بھی کہتے ہیں، جسے یوم عرفہ بھی کہتے ہیں، جس دن میں حاجی میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں۔ اس دن کے روزے کے بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے آپ سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا، مجھے میرے اللہ سے امید ہے کہ یہ روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، 1 گزرا ہوا سال اور 1 آنے والے سال کے گناہوں کا کفارہ۔ سال پورے میں 5 دن ایسے ہیں جن میں روزہ رکھنا شریعت میں ممنوع ہے، ناجائز ہے، رکھنے والا گناہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ ان 5 دنوں میں 4 دن ذوالحجہ کے مہینے کے اندر پائے جاتے ہیں، 1 عید الاضحیٰ کا دن، اور اس کے بعد 3 دن 11ویں ذوالحج، 12ویں ذوالحجہ اور 13ویں ذوالحجہ، جن کو ایام تشریق کہتے ہیں۔ ان مسلسل 4 دنوں کا روزہ رکھنا شریعت کے اندر ناجائز ہے، اور 5واں دن وہ عید الفطر کا دن ہے۔ 9ویں خصوصیت، اس مہینے کی ابتدائی 10 راتیں، ان کی اللہ کی بارگاہ میں دنوں کی بھی فضیلت ہے، راتوں کی بھی فضیلت، بلکہ راتیں اس قدر اہم ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں 10 راتوں کی قسم اٹھا رہے،
والفجر، فجر کی قسم، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم۔ مفسرین نے لکھا ان 10 راتوں سے مراد وہ ذوالحج کی 10 راتیں ہیں۔ نمبر 9، جس آدمی کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو ذوالحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد، اس کے لیے حکم ہے کہ اپنے بال اور ناخن نہ کٹوائے۔ یہ بھی اسی مہینے کے ساتھ حکم خاص ہے۔ جب عید کے دن جانور قربان کر لے پھر اپنے بال اور ناخن وہ کٹوا سکتا ہے۔ نمبر 10، جیسے باقی مہینوں میں گناہوں سے بچنا وہ انسان کے لیے ضروری ہے، تو گناہوں کے بچنے کا اہتمام خصوصی اس مہینے میں کرنا چاہیے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو ان 4 مہینوں میں شامل کیا ہے جو حرمت والے، جو عزت والے، جو احترام والے، جن میں نیکی کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ تو جیسے نیکی کا اجر بڑھ جاتا ہے، ایسے گناہوں کا وبال بھی ذوالحجہ کے مہینے میں بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے گناہوں سے بچنے کا خصوصی اہتمام ہم اس مہینے میں کریں۔